ان سوتے ہوئے جو مرنے والے ہیں جہنم کی آگ میں جھونکے جانے والے ہیں ان کو اور تھپکیاں دے کے سوچے رہو یہاں تک کہ تمہاری آنکھ کھلے جہنم کے اندر۔ بھائیو انصاف کرو، اپنی جانوں کو تو بچاؤ، اپنے معصوموں کو جہنم کی آنکھ سے تو بچاؤ۔ پہلے ایمان درست کرو، یہ کہ اللہ اکیلا ہے، نور کا ہے اللہ کی ذات کا کوئی شریک ہے، پھر اللہ ہی عالم الغیب ہے، ہر جگہ ہر بات کو جانتا ہے۔ جن کے متعلق خیال ہے کہ ان کو پکارو علی ہو یا غوث ہو یا داتا اور دستگیر ہو وہ سنیں گے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، شرک ہے، یہ علم شرک ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ہے اور ان بتوں کے سامنے جو مسلمانوں کے بڑے بت ہیں، بڑے بابا جو کہلاتے ہیں، ان کے سامنے جھکنا جو ہے یہ خالص بت پرستی اور شرک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کوئی رحمت کروں میں تو میرے نام پر میں تو نیاز کروں، یہ میرا احسان ہے، میرا شکریہ ادا کروں۔ یہ میلادیں کرنے والے، یہ میلاد النبی کے نام پر نظر نیاز اللہ کے نبی سمجھ کرنے والے، یہ جاہل دیگر کہانے والے اور ان کی نظر کرنے والے، یہ چوریوں والے، یہ حسن حسین کے شربت والے، یہ ساری نظر نیاز غیر اللہ کی، یہ شرک کرنے والے مشرک، ان کا کھانا اور پینا ان پر یہ شرک کیا گیا ہے وہ ایسا حرام ہے کہ سور کے گوشت سے زیادہ نہیں کا حرام ہے۔ آج امت مسلمہ سمجھ کر کھائیں گے۔ بتاؤ انداز یہ ہوتا ہے ان مرنے والوں کو مرنے دو کہ جہنم میں ان کی آنکھ کھلے، بلکہ کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح سے پکارتے ہوئے گزرتے کہ اللہ حکم الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، کھلو گے تمہارا الہ ہے کھیلا سے جو انتہا رحمت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں، اس کے نیک بندے ہیں، ان کے سر کا تاج بناؤ۔ وہ ایماندار تکنے والے تھے، اللہ کے سامنے کہتے تھے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے سر کی بازی کھیلی ہے، ان کو سر کا تاج بناؤ، ان کے راستے پر چلو، لیکن وہ مشکل کشا اور دستگیر اور داتا نہیں ہے، ان کے یہ نام میں ڈھلو، یہ نام میں شک ہے۔ اور سب سے معمولی بات سمجھتے ہیں کہ دعا کر رہے لہت کر گئے اللہ یہ نماز میں نے پڑھی ہے اس کو قبول کر اپنے نبی کے سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مشرکوں تم سے گندے نجس مشرک نہیں ہو، بلکہ تم اللہ کی توہین کرنے والے بھی ذلیل ترین لوگ ہو، کیونکہ باری فرماتا ہے اللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اگر واسطہ اور وسیلہ کسی کا سچا ماننا ہے تو اللہ کے ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے، اللہ کی ذات کا اس کی صفات کا سچا مانو۔ رحمت چاہیے رحم الرحمین اپنی رحمت کے سچے میں میرے ساتھ یہ کر، رزق چاہیے رزاق اپنی رزاقیت کے سچے میں میری آمدنی کو اور میرے بند رزق کو کھول دے، تو مالک یہ فرماتا ہے۔ اور آج یہ ان کے دیندار نماز پڑھانے کے بعد یہ ظالم امام حیثیت کرتا ہے، کرواتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھاؤ اور دعا کرو۔ یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ پاکستان پاک کے سکتے نہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکتے نہیں، یہ محمد حسن کے سکتے نہیں، یہ سکھایا جا رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں بڑے محبت اور بڑی لجاجت سے یہ بات کہی ہے، اور یہ اتنا شدید شرک اور الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب پر نازل ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ کے سامنے فضائل بیان کیے جاتے، کہا جاتا وہاں بڑی مصیبت برداشت کی ہے، بالکل پیاس آپ نے صحیح ہے، بس جنت آپ کے لیے بے قرار ہے، تو شاید تعریف کی جاتی جہاں مولوی صاحب نے بہت اچھی بات کہی، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی جہنم کے شعلوں میں تب لعنت بھیجتے مولوی صاحب کے اوپر، کمبخت نے دنیا میں ہم کو غافل رکھا، اور آج جو سامنے صحیح بات لا رہا ہے خیر خواہی کی بات، اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے پیاروں کو محفوظ کر لو، وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے تو انفسکم یا علی تم مارا، یہ بچانا ہے تو سب سے بڑی بچانے والی چیز جس سے بچایا جائے وہ ہے یہ آگ، یہ جس کا ایندھن بنے گا، یہی انسان اور ان پتھروں کی انہوں نے پوجا ہے، باباؤں کو انہوں نے پوجا ہے، یہ اس میں ان کے ساتھ جلیں گے آگ ان کی، تو بشمیار اضافہ کرے۔ تو بات یہ ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے کہی جو 2500 سال پہلے ابراہیم ملت سے جو بدلتے بدلتے یہ ہو گیا تھا، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کیا تھا، انبیاء کو کہتے تھے یا ابراہیم اغثنی، ابراہیم تم ہمارے دوست ہو، مدد کرو، جیسے کسی کو آج دوست بنایا جا رہا ہے کسی کو مشکل بنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، تمہارا ایک ہی مالک ہے، تو سامنے
منہ پر، کسی نے خاص طور پر آپ کے چہرے کو داغدار کیا ہے، کسی نے گاڑیوں کی بوچھاڑ کر دی ہے، کسی نے پتھراؤ کیا ہے، کسی نے لہولہان ڈالا ہے، لیکن آپ سے بات کہیں کہ تم دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو۔ بات ایک ہی ہے ایمان کی بات، یہی آزمائش ہے ایمان میں پورے اترے تو تمہاری آج دنیا کی جو پریشانی اور غم ہے، ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اور دقتیں کبھی یاد میں آئیں گی، اور اگر دنیا نے ہمیشہ تمہیں عائش کیا ہے جیسے آج کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو اختیار مل جائے، ہم کو ووٹ دو، ایمان سے تعلق نہیں ہے، جاہلی کے نعرے لگاؤ، جاہلی کی دیکھ کہاؤ، بابا کا عرس مناؤ، ہم کو ووٹ دے دو، ہم جہاں اقتدار میں آئے تو اس کے بعد پیٹ کی روٹی دیں گے، رہنے کے لیے چھت ادا کریں گے، تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں اور کالج بنائیں، تمہاری منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں جو کسی اپنے لیڈر کے لیے زندہ باد کے نعرے نہیں لگا سکتے ہو، کسی کے خلاف زبان نہیں استعمال کر سکتے ہو، چاہے تمہیں سکتے ہو، تو ہم یہ کھلوا دیں گے، لیکن کوئی ظالم یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہارے اس ملک کے اندر وہی نظام قائم کریں گے جس کے لیے مالک نے اپنے قرآن کے دستور میں فرمایا قرار اللہ تعبد اللہ، کہ مالک نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے بندے جب غالب آئیں گے تو ہر جگہ پر صرف اللہ کی توحید کا دور بڑا ہوگا اور شرک کا کوئی نام نہ ہوگا۔ آج شرک کا نام نے ان کو ووٹ کون دے گا؟ یہ چادریں جیت سب ہے، وہ جو قامت دین کے قائم کرنے والے ہیں اس الیکشن سے پہلے جا کر بڑی ایمان کی چادر چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے تم نے کامیاب کروا دیا تو راول پنڈی سے یہاں تک کی جو سڑک ہے اس کو دوہرایا اتنا بڑا کر دوں گا کہ آسانی سے یہ مشرک اپنی چادریں چڑھانے کے لیے بابا کے چرن میں جا کر اپنا ماتھا ٹیک نمن میں حقاب ثبوت میں یہ ظالم 9 بندے تھے، دنیا میں کھاڑ فساد برپا کرتے تھے اور صلاح نہیں کرتے تھے، بھائی 8-9 سال پہلے دیکھا ہے 9 بندوں کی جماعت سارے مل گئے تھے اس کے اندر، کہتے اسلام لائیں گے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے چڑھاوے چڑھائے ہیں، اس کو داتا کہتے ہیں، اس نے اللہ کے نبی سن کر یہ الزام منگایا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے سورہ احزاب بنائی ہے، اس کا دربار کہتے ہیں وہاں ان کے مفتی صاحب محمود سب سے بڑے ان کے لیڈر تھے، وہاں جا کر دستار بندی کرتے ہیں، تو جو شرک پہلے اس پر اختلاف تھا، ان سارے ظالموں نے 9 بندوں نے مل کر اس شرک کو اصلی ایمان بنا دیا، آج بھی وہی بنا دیا، پھر جان بدلا ہوا ہے، آج بھی وہی بات، جو اقتدار پر ہے وہ بھی ہزاروں لاکھوں مسلمان جو یہ بیت المال ہے اس سے کہیں سونے کا دروازہ بناتا ہے، کہیں کرس لگاتا، کئی پھولوں کی چادریں ہیں اور گلاب سے دیا جا رہا ہے نامراد ان قبروں کو، ان پتھر کے ان بتوں کو جو پڑے ہوئے بت ہیں، تو بات یہ ہے جوان مردوں کی، ورنہ یہ تابوت کے پجاری یعنی فرماتا ہے میں یقین تابوت وجوم باللہ فقد استمسک بالعروۃ، تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ان تابوتوں کے دشمن بن کر کے اتر کے نہ اٹھو، ان ظالموں نے جو کچھ پھیلایا ہے، صاحب علی اللہ آپ کتاب دیکھیے چھوٹی قاعدہ خالص کے سمبل میں وہ سات جو شرک اسٹیٹ کر دیا ہے اس کو رحمت اللہ علیہ اور انعام کہا نہیں، عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں سورہ شرک پر کچھ بن ڈالا ہے، آج اس کی جاریاں ہو رہی ہیں، یہ گوشت بنا لیا اس تابوت کے بعد جب تک کہ اللہ کے بندوں میں یہ جرت جوان مردوں میں نہ ہو جائے، اور اس کے لیے اللہ فرماتا ہے بس جوان مرد یہ ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہے، بس یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ کسی انقلابی اور صحیح معنوں میں اسلامی تحریک کا ساتھ کیا دیں گے، ہر بات قوموں میں جب کبھی کوئی انقلابی گروہ اٹھا ہے تمہاری فرماتا ہے جوانوں کے گرب سیال خون کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے، اور ان سے خاص طور سے نہیں، یہ پکار ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ جوانی بڑھاپے کا رنگ ڈھال لے گی اور بڑھاپا اسے قدم میں اتار دے گا، تو جوانی کی بہاریں یاد رہیں گی، نہ وصال اور ہجر کا معاملہ رہے گا، اور پھر وہ آگ لگے گی بہائے نہ پوچھے، اس جوانی کو عمر کر لو، کئی ایک مسئلہ اٹھاؤ جو سارے انبیاء نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے اٹھایا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ الہ تمہارا ایک ہے، مالک تمہارا ایک، بندے تم کسی بندے کسی اور کے بندے نہیں ہو، جو اس کی بندگی کرنے والے تھے ان کو اپنی سر کا تاج بناؤ، ان کے طریقے پر چلو، لیکن وہ مشکل کشائی اور دستگیری اور داتائی کی جوتا رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ایک شریعت
جو آج پھیلی ہوئی جس کو امام کہا جاتا ہے وہ طاغوت تھے، ان کے کچھ اندر امام مہدی کا ایک انداز ہے، اور اللہ نے کوئی شریعت، کوئی کتاب اور کوئی رسول نامردوں کے لیے نہیں بنا۔ یہ پیٹ کے بندے ہوں، روح رکھتے ہوئے سورج کی پوجا کرنے والے، یہ خالص رشتے کام و دہن کی لذتوں کے رسیاں ہوں، بس کوئی چیز لذت آمیز کی طرف ٹھوکر کے ذریعے سے پھینک دی جائے وہ اسے چوم کر اپنے سینے سے لگا کر پیٹ سے اتار لے۔ اللہ نے کوئی دین نہیں اتارا ہے، اور دین اسلام جو ایک ہی دین ہے اللہ کا ہے۔ مالک فرماتا ہے ان کے یہ سب ان کے لیے ہے، ہم نے ان کے لیے ان کو اتارا ہے کہ جن کے ایمان کا عالم یہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یہ جھوٹے ایمان والے ہر طرف پھیلے ہوئے، ہماری بارگاہ میں وہ ایماندار ہے وہ دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی یکتائی اور عید پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہے۔ ثم لم یرتابوا، اور پھر اس کے ایمان کے اندر کوئی اضطراب، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تردد باقی نہ رہے، اور پھر اس دین کو قائم کرنے کے لیے باطل کو للکارے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جان اور مال کو اس راستے میں لا کر چلا دے، باطل کو للکارے، طاغوت کی نشاندہی کرے۔ قرآن و حدیث کی بات لائے کہ اللہ کے بندوں پتھر کو پوچھتے ہو، درختوں کے پجاریوں کرسیوں تک کو پوچھتے ہو، ولی اللہ کے بندے تم اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ ولی اللہ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تم نے اولیاء کو کہا ہے یہ مشکل کشور بات ہے، چاہے وہ اولیاء تھے وہ اللہ کے دشمن طاغوت تھے، تمہارا نظریہ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور ہمارے خود کے ساتھ زندگی گزار جائے، ایک پرم سنت کے مطابق جو گزارے یہ اولیاء اللہ ہے۔ آج ان کے اولیاء سنت کے وہ ہیں وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے اور عرب کی ساری تاریخیں بتائیں کہ 561 میں یہ مرے ہیں بغداد والے، 593 میں عبید اللہ ابن یونس جو صحیح مومن بغداد کا وزیر اعظم ہوا ہے اس کو موقع ملا ہے، تو اس بیت الوجود کے اس ظالم نے جو اللہ کو تقسیم کر دیا تھا کہ اللہ کی ذات کے سارے ٹکڑے ہیں، کوئی اللہ سے الگ نہیں ہے، اس کو موقع ملا ہے۔ یہ مر چکے تھے لیکن کے گھر کو برباد کیا ہے، بال بچوں کو دربدر کر ڈالا۔ عرب کی ساری تاریخیں بتاتی ہیں یہ عبد القادر ہے کہ 596 میں جہاں ان کے گھر بار کو برباد کیا گیا اس نے آدمی بھیج کر ان کی قبر کو کھلوایا ہے، اور جو ہڈیاں اس میں پڑی ہوئی تھی ان ہڈیوں کو اللہ کی لہروں کی سبق کر دیا ہے، اس کے کہ تم نے قبضہ کیا ہے، یہ ہڈیوں کا یہی مقام ہے۔ تو اللہ کے بندوں ایمان کا یہ انداز ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اور اللہ کی چادر کے اوپر جس نے کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے یا کسی اور کو اڑانے کی کوشش کی ہے وہ طاغوت ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، اللہ کا دین لے کر اٹھیں گے اور اس راستے میں جان اور مال اور ساری قربانیاں اللہ کی توفیق سے اللہ سے طلب کریں گے جو ہم کو توفیق دے۔ اور پھر وہ دور آئے گا جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک دور آئے گا جہاں مردوں کے ذریعے سے پروردگار عالم قیامت سے پہلے اس دین کو سربلند کرے گا، اور اس زمین کے اوپر ایک کافر بھی اس وقت موجود نہیں ہوگا، وہ دن آئے گا۔ اب بتاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا ہم یوں ثواب دیں گے، بس ہر جگہ ایسی عیش ہے۔ اب یہ سوچو کہ اگر دنیا ایسی مل بھی جائے اور ایمان نہ ہو تو جو اٹھتا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے جہنم کی طرف رخ کر دے گا۔ تو یہ اچھا ہے کہ یہ دعوت دی جائے، یا وہی اصلی دعوت ہے کہ ایمان کی دعوت اٹھے اور ایمان کی سرفرازی اور غلبے سے پہلے جتنے لوگ اٹھتے جائیں گے ایماندار سب جنت کی خوشخبری سنتے جائیں۔ ایک وجہ پر یہ ہے دین کی اصلی دعوت۔ دوسرا معاملہ یہ ہے اللہ کے بندوں کیا یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم دیندار بھی ہیں ایماندار بھی ہیں، پھر بھی ہمارے غلام ہیں ذلت میں ہے، اس کے معنی یہ ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایماندار ہو تو ہمیشہ دنیا میں بھی غالب رہو گے، تو اللہ کا وعدہ یہ سچا نہیں تھا۔ تو ایمان یہ قرآن سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اور اگر ان کے سامنے کھول کر ان کے سارے بزرگوں کی
جس کے اوپر یہ آج قائم ہے، قرآن و حدیث کا دین ان کے اندر قائم نہیں ہے، وہ دکھایا گیا کہ یہ خالص کفر شرک ہے، اس لیے اللہ نے تم کو دلیل کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو پھر قرآن کا اعتماد بحال ہوگا۔ اور آج جو ایک مسئلہ ہے، ہمیشہ ایک مسئلہ رہا، اللہ کا کھانے والوں نمک کھا لو، نمک حلالی کا تقاضا ہے تو اٹھو، سب سے پہلے ایمان لاؤ، ایمان کو صاف کرو، اور ایمان کا ثبوت دو، بندگی کر کے پھر دعوت دو کہ تمہارا ایک مالک ہے، نمک کھاؤ، نمک حرامی سے باز آ جاؤ گے، پھر سب سے بڑی نمک حرامی ہے، پھر ٹھوکریں پڑیں گی، پھر ٹکراؤ ہوگا، پھر دن رات زندگی تنگ کی جائے گی، پھر عزت کے مقام آواز دیں گے، اور پھر سلاد ہاتھ میں لینا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ایمان کی قدر ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ وہ دن لائے اور نامرضی کا یہ دین، نمک خرابی کا یہ دین کی جہاں 11ویں ہو رہی ہے، سیخ و پکار کچھ لگا ہوا ہے، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ مجھے کتنے کعبے تم نے بنا لیے ہیں، شرک سے کھڑے ہوئے وہ شرک کی قوالی کو سن رہے ہیں، یہاں عورتیں تکا کر گاتی ہیں، تو یہ امت کا حال ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ اندرا کا جو ملک ہے یہ ہندو اور کافر تھے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بستروں پر ہماری آبرو 40 سال سے کیسے موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ دوگلے تو نہیں ہے، کہتے ہم سب مہاراجوں کو پوچھتے ہیں، چلو ہم کافر ہے ان کے ساتھ، اور یہ دوگلی امت، اللہ اس کو معاف کرے، پروردگار ہے اور سمجھے۔ یہ مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کس طرح امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا نام لے کر اٹھو، توحید کے لیے سردڑ کی بازی لگا جاؤ، اس جوانی کو عمر کرو، اور تمہارے یہ جذبات اللہ کی توحید کی وجہ سے ہونے چاہیے، شرک کو دیکھ کے تمہارا خون کھولے۔ آج دیکھیے جس طرح موجودہ یہ سیاسی لوگ جس انداز سے لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص کر روڈوں پر لے آئے ہیں، اور کس طرح وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ان کے سامنے مقصد نہیں ہے۔ یہ آپس کی ان کی لڑائی، سیاسی لڑائی، اقتدار کی لڑائی، ملکی لڑائی، قومیت کی لڑائی کے اندر کتنی جنوں کو یہ جہنم کیا کا ایندھن بنا دیں گے، اور خود بھی وہیں پہنچیں گے۔ تو اللہ کے بندو یہ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے سارا کا سارا، جس طریقے سے جمہوریت کا خاص کر یہ مشرکانہ نظام ہے، اور اس کی وجہ سے جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، چاہے کتنے ہی خلوص کے ساتھ وہ کیوں نہ اپنی بات کر رہا ہو، عمران خان کی طرح، یا اس کے کتنے ورکرز ہیں، کتنے خلوص نظر آتا ہے ان کے پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے، لیکن اللہ کے دین کے اس طرح یہ دشمن ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک کو شیر مادر سمجھ کر، اور یہ پھر کہتے ہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ یہ اس سے پہلے جو اٹھے تھے 9 ستارے اور نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والے، اور پھر 5 گٹھے ہوئے تھے مستدہ مجلس عمل کے نام سے، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے۔ بتاؤ ایمان عقیدے کی بات کوئی نہیں کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اپنے سیاسی انداز سے، اور مدینہ ریاست کا نام لیتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ باقی مدینہ والوں کا وہ عقیدہ کیا تھا؟ 13 سال مکہ میں ماریں پڑتی رہی تھی، پھر ہجرت کی تھی، پھر وہاں جنگ بدر ہوئی، آخر وجہ کیا تھا؟ ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسرا بیٹا، ایک طرف ماموں ہے، دوسرا بھانجا ہے، اور آپس میں تلواریں ٹکرا گئی تھیں۔ ان کا آپس میں لڑائی کیا تھی؟ کیا وہ سیاسی کشمکش تھی؟ کوئی پارٹی بازی تھی؟ ووٹوں کا سسٹم تھا؟ اللہ کے بندوں غور کرو، توحید کی دعوت اٹھی تھی کہ تمہارا ایک مالک ہے، باقی سب یہ کفر و شرک کے اڈے جتنے تم نے رکھے ہو مسلمانوں، تمہارے یہ بت کدے اور تمہارے یہ بت پرستی لٹا کے پوجتے ہو، یہ دعوت جب تک سامنے نہیں آئے گی، جہاں مردوں کے اندر جب تک یہ ہمت پیدا نہیں ہوگی، کوئی خیر نہیں آ سکتی، یقین کیجئے۔ یہی دعوت ہے ہماری اللہ کے بندوں، یہی ہمارا یعنی مقصد ہے زندگی کا ایک قسم کا، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری جماعت ہے۔ انشاءاللہ یہ ایمان خالص کی دعوت جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس دور کے اندر اٹھی ہے، اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے، اور اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، یا تو ہماری جان جائے گی یا یہ دعوت انشاءاللہ غلبہ پکڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔